السلام علیکم۔ ہاں جی، یہ میری آپ سے 5th ایپیسوڈ میں ملاقات ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ڈی سی آفس میں ایز اے پی اے جاب شروع ہو گئی، موٹر سائیکل پاس تھی۔ ایک دن گھر والوں نے کہا جی بازار سے چکن لے کے آئیں۔ اس وقت سبزی کی دکان محلے میں ضرور ہوتی تھی، لیکن چکن کی دکان صرف ڈرامہ والے چوک میں تھی۔ میرے والے شہر میں وہ 2-3 دکانیں تھیں برائلر چکن کی۔ اس وقت اتنا رواج نہیں تھا، نہ ہی لوگ اس کو پسند کرتے تھے۔ تو میں چکن لینے گیا۔ لکی اسٹیشنری مارٹ، اگر سیالکوٹ میں رہنے والے جانتے ہوں تو اس کے سامنے ایک انصاف پین والا ہے۔ میں اس روڈ سے سامنے سے جب آیا تو آگے پولیس والے 2 کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگے ہاں جی کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہنے لگے لائسنس دکھاؤ۔ چونکہ میں ڈی سی آفس میں تھا، پی اے تھا اسی صاحب کے پاس، تھا لائسنس میرے پاس، لیکن میں نے ایسے جان بوجھ کے کہا چلو ذرا چیک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی لائسنس؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جی موٹر سائیکل کے کاغذ؟ میں نے کہا جی وہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا کہندا ہوئے تو بولنا کس طرح؟ میں کہا جی آپ نے پوچھا ہے تو میں نے کہا ہے میرے پاس نہیں ہے۔ کہتا ہے اوے یہ موٹر سائیکل بند کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ کہتا ہے چابی دے دو۔ میں نے کہا یہ لیں آپ چابی لے لیں۔ خیر اس نے بک نکالی، کہتا ہے نام لکھاؤ۔ میں نے کہا میں نام نہیں لکھاؤں گا، اپنا لہجہ درست کرو گے تو میں نام لکھاؤں گا، کیونکہ آپ نے جس طرح گفتگو کی ہے نا تو کر کے بلانے والی، یہ مناسب نہیں ہے۔ کہندا ہے مسکرا کے نا مجھے اس نے ٹیز کیا۔ میں ینگ تھا اس وقت، میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو دوسرا کہنے لگا اوے وہ کاپی منو پڑھا ہے، تو چلان کرنا ہے؟ میں ادا کرنا چلان۔ کہتا نام لکھاؤ۔ میں نے کہا میں نام نہیں لکھاؤں گا۔ کہتا ہے وہ کیوں؟ میں نے کہا اگر میں نے نام لکھایا نا تو پھر تم نے چلان نہیں کاٹنا۔ میں نے کہا پہلے دفعہ لگاؤ۔ کہتا اب تو بدتمیزی کی بھی لگے گی۔ میں نے کہا چلو یار جو بھی لگنی ہے وہ لگاؤ۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، اس نے سمجھا شاید یہ لڑکا پتہ نہیں ہوش میں نہیں ہے کیا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کسی کی ہے کیا ہے، کوئی یہ صحیح جواب نہیں دے رہا۔ تو میں نے کہا آپ ایسے کریں نا، پہلے جو دفعہ لگانی ہے لائسنس کی بھی لگائیں، رجسٹریشن کی بھی لگائیں اور بدتمیزی کی بھی لگائیں۔ نام لکھیں والد صاحب کا، چودھری عطا اللہ لکھا اس نے۔ ایڈریس میں نے گھر کا لکھایا، اس نے لکھا۔ میں نے کہا اب نام لکھو۔ میں نے جب نام لکھایا میں نے کہا لکھو پی اے ٹو اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ۔ ہوئے 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 وہ برخوردار اس نے آ کے تو مجھے سینے سے لگا لیا۔ وہ برخوردار ایسا نہ کری دے، وہ ساڑھے 32 دند تھوڑے ہاتھ سے حاضر جناب۔ میں نے کہا میری بات سنو، میرے پاس لائسنس بھی ہے اور میرے پاس گاڑی کے کاغذ بھی ہیں، صرف جو تمہارا لہجہ ہے نا وہ درست کرو، میرے لیے نہیں ہر ایک کے لیے ایسا ہونا چاہیے۔ اور اب تم نے چلان کاٹنا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ چلان ہمارے پاس آنا ہے، اسی صاحب کے پاس ہے۔ کہتا ہے جی مجھے بالکل پتہ ہے۔ میں نے کہا اب میری آپ سے ملاقات کل وہاں پہ ہوگی۔ اس نے مجھے چابی واپس دے دی، کوئی بات نہیں کی۔ صبح جب میں دفتر پہنچا تو وہ دونوں دروازے میں کھڑے تھے اور ان کے ساتھ میرا کوئی 1-2 ملنے والا کلیگ تھا ڈی سی آفس کا، جو وہ سفارش کے طور پہ لے کے آئے تھے۔ تو
کہنے لگے جناب، میں نے کہا نہیں، اب بات ہوگی تو اے سی صاحب کی موجودگی میں ہوگی، اندر چلو ریٹائرنگ روم میں یہ صاحب کو پورا واقعہ سناؤں گا، اس کے بعد تمہاری جان چھوٹے گی۔ وہ کہنے لگے نہیں بھاؤ جی، چھوڑیں، جانے دیں، غصہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا صرف آپ ایک بات یاد رکھیں، میری جگہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ خیر، معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ کہنے کا مقصد ہے کہ لائف میں آپ کے ساتھ بہت سے انسیڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ نیا سبق دے کے جاتے ہیں اور کچھ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی آگے کیسے گزارنی ہے، اور اگر ان لوگوں سے واسطہ پڑ جائے تو کیا کرنا ہے۔ ابھی ریسنٹلی جب لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو خادم سویٹ کے پاس ناکا تھا، میں گزرنے لگا تو اس نے رستہ بند کیا ہوا تھا پولیس والے نے، تو میں نے کہا یار میں تو پیدل ہوں، مجھے گزرنے دو۔ کہندا اے اور تو کتوں لنگنا ہے، چل تو پراں ہو۔ آپ یقین جانیں، ایک وہ پولیس والا اس نے مجھے تو کر کے بلایا زندگی میں، اور ایک یہ پولیس والا جس نے یہ 2020 میں مجھے تو کر کے بلایا، اور مجھے بہت افسوس ہوا، اتنا کہ یقین جانیں کبھی مجھے زندگی میں اتنا افسوس نہیں ہوا۔ کاش ان پولیس والوں کی تربیت ہو جائے کہ جو شہری کو آپ کہہ کے بلائیں، یہ تو کا لفظ چھوڑ دیں۔ میں اکثر فیس بک پہ، نیٹ پہ ان کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں جس میں یہ لوگوں کو مارتے بھی ہیں، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ کوئی ایسا نظام، کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ شہریوں کی عزت ہونی چاہیے۔ ہمارے بینکوں میں لکھا ہوا ہے کہ بزرگ شہریوں کے لیے کاؤنٹر، لیکن بزرگ شہری کے لیے کاؤنٹر کے سامنے نہ تو کوئی کرسی پڑی ہوتی ہے اور نہ ہی کاؤنٹر پہ کوئی بینک کا ملازم بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ خیر، ڈی سی آفس میں جاب جاری رہی، اس دوران میں مختلف واقعات ہوتے رہے۔ اب میرا دل اس سسٹم سے بھرنے لگا۔ خود میرے اے سی صاحب بھی مجھے کہتے تھے کہ آپ کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈو، سب سے پہلے آپ کی سفارش میں بنوں گا، میں نہیں چاہتا کہ آپ ادھر سپائل ہو۔ میں نے کہا تھینک یو سر۔ وہ میرا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ہم ویک میں 3-4 دن ٹور پہ بھی جاتے تھے جس میں ہم پٹواریوں کی پڑتال کرتے تھے، موضوعہ کے جو ڈاکومنٹ ہوتے تھے، جمع بندیاں، اشتمال کے پیپر، وہ دیکھتے تھے۔ چونکہ میرے والد صاحب تحصیلدار تھے، نائب تحصیلدار تھے، تو انہوں نے مجھے کچھ گر بتائے ہوئے تھے کہ جب پٹواری کسی کو چیک کرنا ہے تو کیسے چیک کرنا ہے۔ تو جب میں اسی صاحب کے ساتھ جاتا تھا، میں چیک کرتا تھا تو ایک دفعہ واقعی بیچارے چیک ہو جاتے تھے۔ مجھے تو سگریٹ پینے کی عادت نہیں تھی، لیکن جو ساتھ ڈرائیور ہوتا تھا، ساتھ ریڈر ہوتا تھا، ان کو کافی ڈبیاں سگریٹوں کی مل جاتی تھیں، بلکہ جو میرے پاس رکھ جاتے تھے وہ بھی میں انہیں کو دے دیتا تھا۔ تو وہاں جا کے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا تھا اے سی صاحب کے ساتھ۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم روڈ پہ اوور لوڈنگ کے چلان کر رہے تھے، تو ایک بس کو اے سی صاحب نے روکا، اور اس وقت کوئی 9:30-10 بجے کا ٹائم تھا۔ تو بس میں سے چند مسافر نیچے اتر آئے اور ایک محترمہ بھی اتری، اور انہوں نے اے سی صاحب کو کہا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ کہ لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں اور آپ نے بسیں روک کے تو چیکنگ کر رہے ہیں، ان کو آپ لاری اڈے میں چیک کریں۔ تو اے سی صاحب نے پوچھا کہ بی بی آپ کرتی کیا ہیں؟ کہتی ہے میں فلاں فلاں اسکول میں ٹیچر ہوں۔ تو کہنے لگے اسکول کا ٹائم تو 8:30 ہے، میں تو بس 9:30 روکی ہے۔ اب آپ ذرا بتاؤ نا مجھے تمہارا اسکول کون سا ہے، اپنا نام بتاؤ۔ اور مجھے کہا کہ احسان اس کا نام اور اسکول نوٹ کرو، اور صبح جو ان کا ڈپٹی ایجوکیشن ہے یا ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے ان کو ایک لیٹر لکھ کے تو اس بی پی کی کمپلینٹ کرو۔ خیر وہ بی پی بیچاری بڑی پریشان ہوئی، چلی گئی بس میں بیٹھ کے۔ اگلے دن
ان کے فیملی کے چند لوگ آ گئے ساری کرنے کے لیے. میں ان کو اسی صاحب کے پاس لے گیا. اسی صاحب بڑے مہربان تھے, شفقت والے تھے. انہوں نے کہا اب لیٹر رہنے دیں, یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. تو چونکہ ہمارا کچہری میں وکیلوں سے واسطہ پڑتا تھا, سٹاف سے واسطہ پڑتا تھا, اور باقی 90% وہ لوگ آتے تھے جن کے کیسز ہوتے تھے. شریف آدمی کا کام کیا ہے کچہری میں, وہ تو 100 میں 5 ہوتے ہیں جو مجبوراً جاتے ہیں, ادروائز کسی کو وہاں جانے کا شوق نہیں ہے. اب کچہری جاؤں تو اس کے در و دیوار سے ڈر لگتا ہے. وہی در و دیوار جہاں میرا آنا جانا ہوتا تھا اور مجھے پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی. مجھے یاد ہے ایک ہمارے محلے میں ملنے والے تھے آفتاب بٹ, فینسی لاک والے. تو ان کا لیبر کا چلان ہو گیا, تو چلان ADC جی صاحب کے پاس ہوتے تھے. تو چونکہ وہ ہمارے ہمسائے تھے آفتاب صاحب, دفتر کے بعد آفس ٹائم کے بعد ہم ان کے جا کے آفس میں بیٹھتے تھے, گپ شپ ہوتی تھی, تاش کا شوق بھی پورا کر لیتے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا احسان میرا چلان ہو گیا ہے. میں نے کہا بٹ صاحب کوئی بات نہیں, کب ڈیٹ ہے؟ انہوں نے کہا فلاں. میں نے کہا میرے پاس آ جانا. جس دن ان کا چلان تھا وہ میرے پاس آئے. میں PA کے پاس گیا ADC جی صاحب کے. میں نے کہا اس نام کا چلان ہے تو ذرا صاحب سے کہا کہ مہربانی کروانی ہے. وہ مجھے اندر لے گیا, ساتھ چلان بھی اس نے لے لیا, ساتھ بٹ صاحب بھی تھے. ہمیں بٹھایا انہوں نے, تو مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹے خوش ہو. میں نے چلان معاف کر دیا. میں نے کہا سر تھینک یو. تو وہ بٹ صاحب کو کہنے لگا جی آپ جائیں, مجھے کہنے لگا آپ بیٹھ جائیں. میں بیٹھ گیا. کہتے میری بات سنو, آپ اس آدمی کے لیے سفارش لے کے آئے ہیں, انڈسٹری چلاتا ہے. میں نے کہا جی صاحب. کہتا ہے کہ یہ آدمی جب کبھی پرافٹ ہوتا ہے بزنس میں تو اس وقت بھی آپ کو کبھی اس نے لفٹ کرائی ہے؟ اگر آج اس پہ برا وقت آیا ہے, اس کو 100 200 400 جرمانہ ہونا تھا. میں نے کہا سر میری بات سنیں, اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں. چونکہ وہ جانتا تھا کہ میں وہاں جاب کرتا ہوں, تو میرا اخلاقی فرض تھا کہ جب اس نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ میرا چلان فلانی عدالت میں ہے تو سر میں نے حامی بھر لی. وہ کہنے لگے لیکن برخوردار آئندہ احتیاط کرنا. میں نے کہا سر ٹھیک ہے. اس طرح کے سبق مجھے ملتے گئے اور میں آگے بڑھتا گیا. انشاءاللہ اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.